اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ دھرتی کے مرکز اور دارالخلافہ کراچی میں پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کی طرف سے بلائے گئے اس جلسے میں آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو محبت بھرا سلام۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین، خصوص مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی محترم چیئرمین بلال بھٹو صاحب، جمعی کے کارکنوں، عوامی نیشنل پارٹی کے رہبروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کو لا کر یہ بڑا اجتماع کر کے پی ڈی ایم میں ایک روح پونک دی ہے اور گوجرانوالا کے پہلوانوں کے بہترین جلسے کے بعد اس جلسے کا اثر بہت گہرا ہوگا۔ مجھ سے پہلے بڑے جوان تکڑے لوگ بولے ہیں، میں اس شدت سے بات نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں، نہ ہم اتنے بیکار ہیں کہ نہ مولانا صاحب کا کوئی کام تھا، بلاول صاحب بھی بے روزگار ہیں، مریم بی بی اور نواز شریف بھی ان کے روزگار کچھ نہیں ہے، بیکاری میں ہم سب چل کے یہاں چل پڑے۔ نہیں بابا، ہم نے سوچ سمجھ کے پی ڈی ایم بنائی ہے، اس میں ہمیں عوام کا اتحاد، عوام کی سپورٹ چاہیے۔ یہ قافلہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل کے لیے نکلا ہے، ایسا پاکستان جو اس کے بنانے والے، جن کا ہمارے نزدیک ابھی مقبرہ ہے، جو ان کا پروگرام تھا، پاکستان ایک ایسا قلعہ بنایا گیا، جو ان کے وکیل تھے یا جو بات کر رہے تھے کہ یہاں مسلمانوں کا ایک مملکت ہوگی، اس میں انصاف ہوگا، اس میں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس میں آئین بالادست ہوگا، اور اس میں رہنے والے لوگ خود مختار ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، جب کرپس مشن بنا تھا اور ایسے امکانات پیدا ہوئے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا، متحدہ ہندوستان ہوگا اور اس کے 3 گروپس ہوں گے، تو محمد علی جناح صاحب نے 1940 میں قرارداد لکھی تھی۔ وہ خود بھی بہت بڑے وکیل تھے، آئین کے بڑے ماہر تھے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی اس بڑی آبادی میں، کیونکہ ہماری آبادی چھوٹی ہے، اس میں لکھا تھا خود مختار نہیں، ساورن اسٹیٹس، اور اگر ہمیں ہندوؤں کی اکثریت سے خطرہ ہوا تو ہر اسٹیٹ کو فیڈریشن سے
علیحدگی کا اختیار ہوگا۔ آج جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ غداری کے الزام لگتے ہیں۔ ہم غدار نہیں ہیں، ہمیں یہ مٹی عزیز ہے۔ ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے، لیکن ہماری تاریخ ہے، ہم نے اپنے مادر وطنوں پہ خارجی تسلط کو ایک منٹ کے لیے قبول نہیں کیا۔ پختونخوا وطن کے پہاڑوں سے لے کر بلوچستان کے بلوچ کی میدانوں تک ہر جگہ ہم نے وطن کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی اور اس آزادی کے لیے اپنے بہادر بچوں کی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں میدان پہ رکھ دی۔ آج یہ جلسہ کارساز کی شہیدوں کا ہے، اس لیے مجھے یہ تمہید باننی پڑی۔ میں محتاط آدمی ہوں، یہ بہت بری بات ہوگی اگر میں کہوں کہ کراچی دہشت گردوں کا شہر ہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن میں محترم مولانا صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، مریم بی بی سے، ان تمام اکابرین سے بڑے احتیاط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس شہر پہ بتوں کا اثر ہے، اس شہر میں دہشت گرد وجود رکھتے ہیں۔ کارساز کا واقعہ اب بھی مجھے گلا ہے، اب بھی مجھے گلا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اب بھی مجھے گلا ہے تمام جمہوری قوتوں کی قیادت سے۔ ہمیں لوگ ہوتے ہیں آزادیوں کے لیے شہید ہوتے ہیں، مرد عورتیں بچے مرتے ہیں، لیکن جس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے تھا اور اس کی علاج کے لیے ہم نے متحد ہو کر کچھ کرنا تھا، اس پہ ہم نے نہیں سوچا۔ کارساز کا واقعہ جب ہوا تو جس گاڑی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو سے میرا رشتہ بھائی کا تھا، اس کے 2 گواہ زندہ ہیں، تیسرا پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہے، افتخار حسین گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر۔ میں ان سے پرائیویٹ مجلسوں میں لڑتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا، ان سے سیاست پہ اختلاف کی بجائے ان سے غصے کرتا تھا۔ میں مشکور ہوں، انہوں نے کبھی بھی میری اس مشورے کا یا ساتھ دینے کا کبھی برا نہیں منایا۔ ہمیں اسی دن سوچنا چاہیے تھا کہ یہ دہشت گرد اتنے طاقتور کیسے ہیں، یہ دہشت گرد اتنے ظالم کیسے ہیں۔ جس کنٹینر پہ بے نظیر صاحبہ سوار تھیں، اس پہ پیپلز پارٹی کی تمام پاکستان کی قیادت موجود تھی، اس پہ دونوں وزراء اعظم صاحبہ گیلانی صاحب اور راجہ صاحب بھی تھے، اس پہ پنجاب کی قیادت بھی تھی، اس پہ ربانی صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی کی تمام قیادت، یا جو پشتون تھی، جو بلوچ تھی، جو سندھی تھی، جو سرائکی تھی، یہ سب اس پہ سوار تھے۔ یہ دہشت گرد کون ہیں؟ اتنے مست کیسے ہیں؟ اتنے پاگل کیسے ہیں؟ اتنے بدمست گھوڑے کیسے ہیں کہ وہ اپنی مقاصد کے لیے ایک تمام ملک کی قیادت کو ایک دھماکے میں اڑانا چاہتے ہیں؟ اب بھی ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے۔ شہید، قرآن کریم کا حکم ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔
قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں۔ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات یہ ہے آخر اس شہر پہ یہ بتوں کا اثر کہاں سے آیا؟ 12 مئی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، ایک وکیل، ایک جج عوام کی مرضی سے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا تھا، آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا، وہ اس شہر کی طرف آیا۔ 6 گھنٹے ان میں سے اکثریت اس دن تھی، 6 گھنٹے تک انسانوں پہ بالکل جس طرح شکار کے پرندے مارے جاتے ہیں گولیاں چلائی گئیں، سینکڑوں لوگ مرد اور بچے مارے گئے، زندہ وکیل جلائے گئے، لیکن افسوس کہ نہ کسی جج کو خدا نے یہ توفیق دی، نہ کسی سیاسی پارٹی کو خدا نے توفیق دی، نہ ابھی تک ہم نے یہ طاقت اپنے آپ میں پائی ہے کہ ہم ان واقعات کی تحقیقات کرتے اور ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ کراچی پاکستان کے نیچے سے آخری ہماری حدود ہمارے وہ ہے، کراچی میں پاکستان کا ہر انسان، ہر ملت کے لوگ بستے ہیں۔ کراچی کو بڑی محنت سے اکٹھا ہم نے بنایا ہے، اس میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ سندھ دھرتی کا کیپٹل ہے اور سندھ دھرتی کا کیپٹل رہے گا، لیکن اگر ہم نے شہر کو معاشی ہب کے طور پہ رکھنا ہے، ہم نے عوام سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا کہ ہم 12 مئی کے قاتلوں کو بھی اور کارساز کے جو شہداء ہیں ان کو بھی ہم تحقیقات کریں گے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی بات نہ کریں، ہم سے کہا جا رہا ہے آپ غیر قانونی کام نہ کریں، اور ایک بہادر آدمی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع فوج کر رہی ہے، پاکستان اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک مضبوط فوج ہے۔ ارے وہ پاگل، امریکہ کو تمہارے خیال میں ٹرمپ نے سنبھالا ہوا ہے، روس کو تمہارے خیال میں پوٹن نے سنبھالا ہے، جرمنی کو تمہارے خیال میں اس کی وزیر اعظم اس عورت نے سنبھالا ہے۔ ہر فوج کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ انہوں نے کرنی ہے، ہمارا فوجوں سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب ادارے کا ایک آدمی اٹھ کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کرے گا تو ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ یہاں لاشیں گر رہی تھیں، یہاں لاشیں گر رہی تھیں، گھنٹوں سے لاشیں گر رہی تھیں، گھر جل رہے تھے، ٹرانسپورٹ جل رہی تھی، بچے جل رہے تھے۔ اسی دن یا اس کے ایک دن بعد پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد جو ہر اقتدار کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان کو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یوں منہ لہرا کے کہا تھا، دیکھ لی عوام کی طاقت۔ جب اقتدارے کا ایک آدمی یہ کہے گا پھر ہم کیوں اس کا نام نہیں لیں گے؟ جو بھی آدمی مشرف کو بد کردار، بے غیرت، پھانسی کے لائق نہیں سمجھتا وہ پاکستانی بے غیرت ہے، ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرے گا، ہمارے بچوں چودھریوں کو گواہی دی، دونوں زندہ ہیں، چودھری برادران
وقت گزر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلومات تھی اور ہمیں یہ اطلاع تھی کہ چودھری افتخار چودھری کو پنجاب میں کہیں مارنے کا پروگرام تھا. پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی پنجاب میں یہ کام نہیں ہوگا، اور یہاں جو کچھ ہوا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں، میں اس عورت سے وعدہ کر چکا تھا لیکن وہ فوت ہو چکی ہے. میں اس وعدے کا پابند نہیں رہا. مجھے آسما جہانگیر نے کہا کہ میں اس جلوس میں شامل تھی، اس میں ہمارے سارے دوست شامل تھے، افتخار بھی تھا، چودھری لاہور کا ماں اعتزاز بھی تھا، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، ANP کے لوگ بھی تھے. مجھے اس نے کہا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر نکلی تو پنجاب کے ایک جاننے والے پولیس سپاہی نے افسر نے مجھے کہا کہ بی بی خدا کا نام لے کے میری عزت رکھنا، خدا کا نام مت نکلو. فیصلہ یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں. یہ مرحومہ جہانگیر اس کو مجھے اس نے کہا، آسمان ہے کہ اس نے مجھے کہا خدا کے لیے افتخار چودھری اور ساتھیوں کو روکو. فیصلہ یہ ہے، معافی چاہتا ہوں دیدی، معافی چاہتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے نکال دو، ننگا کر دو. جب اس قسم کے تماشے ہوں گے ہمارے اداروں کے لوگ، پھر جو پاکستانی اداروں کے ان غداروں کا نام نہیں لیتا وہ خود غدار ہے، وہ خود غدار ہے. کسی کا ہمارا ہم اتنے وہ ہیں. میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، ان کا دادا امیر محمد خان لالا بادشاہ خان کا ساتھی تھا، میرے والد کا دوست تھا، ہم ایک ہی تحریک کے لوگ تھے. بڑی بہترین تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی. میں نے ابھی ہنستے ہنستے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی سلیکٹڈ پہ بڑا زور تھا، ایک لفظ تو سلیکٹر کا بھی کہہ دیتے. اس نے کہا وہ تم جا کے کہہ دو. اس نے مجھے کہا کہ پھر تم کہہ دو. سلیکٹڈ آسمان سے تو نہیں آیا، عمران آسمان سے تو نہیں آیا. جو لوگ لائے ہیں، جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے ہٹ کے، وہ اس ساری تباہی کے ذمہ وار ہیں. عمران نہیں ہے ذمہ وار. ذمہ وار عمران نہیں، اس کے سلیکٹرز ہیں. ان سے ہم پیسے کے پاکستانی دست بستہ درخواست کرتے ہیں، آئے ہم بھول جائیں ماضی کو. جو کچھ ہوا ہے، جو زخم آپ نے ہمیں دیے ہیں، آپ نے ہمیں سندھی کو، بلوچ کو، پنجابی کو، پٹھان کو، سرائکی کو 144 دفعہ 144 یہاں وکیل بیٹھے ہیں، CRPC 144 144 کی خلاف ورزی پہ ہم نے، آپ نے، یا آپ کی پولیس نے، یا آپ کے احکامات پہ آپ نے پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی، ہندو، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ہمیں مارا ہے. لیکن آپ جب آئین پاڑتے ہیں، جب آپ آئین کی بے عزتی کرتے ہیں، آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، آرٹیکل 6 خود کہتا ہے کہ جو بھی آدمی آئین کو توڑتا ہے، اس کو معطل کرتا ہے، اس کو فلانا کرتا ہے، وہ غدار ہے اور کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ جو سیاسی آدمی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فوج کی عزت ہونی چاہیے. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی عزت نہ ہو. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہر شریف آدمی کی عزت ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ جو آدمی، جو بچہ، جو جوان فوج میں جاتا ہے، وطن کا دفاع کرتا ہے، اور جب خدا نخواستہ لڑائی کا وقت آئے گا وہ لڑائی کے میدان میں جائے گا، پاگل ہوگا وہ سندھی، پاگل ہوگا وہ پٹھان،
پاگل ہوگا وہ بلوچ، پاگل ہوگا وہ مولانا، پاگل ہوگا سندھی پٹھان جو ان کی عزت نہیں کرے گا۔ افواج دنیا کی افواجیں ہیں، ہماری دعا ہے خدا کرے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج بن جائے، اور بن جائے گی۔ خدا کرے کہ ہماری جاسوسی ایجنسیاں جو ملٹری والی ہیں، جو سول والی ہیں، وہ اتنی کمپیٹنٹ ہو کہ CIA سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہو، موساد سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہو، KGB سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہو۔ لیکن ایک بات ان کو مہربانی کرنی ہوگی اس ملک کے ساتھ، جس طرح کے دنیا کی افواج، دنیا کی ایجنسیاں آئین کے دائرے میں رہتی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ورڈ آف آنر دینا ہوگا، انہوں نے ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا علاج یہ ہے۔ پاکستان کی تشکیل نو PDM چاہتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک خاموش انقلاب لانا چاہتے ہیں، بغیر خون کے انقلاب، بغیر گولیوں کے انقلاب، بغیر دھماکوں کے انقلاب، ایسا انقلاب جو عوام کی طاقت سے اپنے پاکستان میں ووٹ کی عزت بحال کریں۔ پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان میرے دوست، میرے غرباء اہل حدیث کے رہنما ساجد میر، پاکستان ساجد میر سے عمر میں چھوٹا ہے۔ پاکستان ساجد میر سے اور یہاں بیٹھے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن سندھ دھرتی پہ سندھی، سندھ دھرتی پہ سندھی ہزاروں سال سے بستے ہیں، پشتون دھرتی پہ پشتون ہزاروں سال سے بستا ہے، پنجابی دھرتی پہ پنجابی ہزاروں سال سے بستا ہے، سندھی بلوچ اپنی دھرتی پہ ہزاروں سال سے بستے ہیں۔ یہ ہم اپنی مرضی سے اس فیڈریشن میں ہے، یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں، یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ مالک نے ڈاکٹر مالک نے تفصیل سے بات کی، اختر جان بھی بولے گا، باقی ساتھی بھی بولیں گے۔ وزیرستان میں عوام اور افواج میں گڑبڑ ہے، سوات میں یہی تماشا چالو ہے، یہاں یہ قصہ چالو ہے، بلوچستان میں ہر جگہ غلط خبریں آ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حیدر ہوتی کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، مولانا کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، کسی سندھی ماڑوں کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، نفرت بے انصافی سے پھیلتی ہے۔ جہاں بے انصافی ہوگی بھائی لڑیں گے، جہاں بے انصافی ہوگی شوہر اور بیوی لڑیں گے، جہاں بے انصافی ہوگی گاؤں کے اپنے لوگ لڑیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب۔ ہم عدل چاہتے ہیں۔ ایک بات بڑی نرمی سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے کتنے لوگ روادار ہیں، میری اس بات کو برا نہیں مانیں گے۔ ایک بات انتہائی نرمی سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اس فیڈریشن، پاکستان کے فیڈریشن میں ہم، مریم بی بی سن رہی ہیں، میری بیٹی مانند ہے، ہم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ ہم اس ملک میں برابر ہوں گے، نہ سندھی کو کسی کی خیرات زکوٰۃ چاہیے،
نہ کسی بلوچ کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے، نہ کسی پٹھان کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے، نہ کسی سرائکی کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے۔ ہم سے ساتھ صرف یہ کر لو جو کچھ اللہ پاک نے سندھ مانو کی دھرتی میں پیدا کیا ہے، جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں سندھ دھرتی میں پیدا کی ہے، اس پہ پہلا حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت بھی سندھیوں کا ہے۔ سندھ سے مراد سندھ رہنے والوں کا۔ اس پہ پہلا حق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی سندھی کا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، بلوچ کیا غریب بلوچ، کیا لڑائی اس کی؟ ہم پشتون بلوچ اپنی تمام غلط مردم شماری بلوچستان میں اگر آپ اکٹھے کر لیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، اور ہمارے وسائل ایشیا کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے۔ مالک کو قرآن دے دو، اختر مینگل کے سامنے قرآن رکھو، حیدر اودی کو قرآن دے دو، عوام کی حالت کیا ہے؟ غریب بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں۔ تمام پاکستان کو اس نے گیس دیا، اب اس کے سونے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ جب لوگ آپ ایسے کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے، لوگ آپ کا ہاتھ روکیں گے۔ پاکستان میں انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں جس میں طاقت کا سرچشمہ لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ ہو، تمام داخلہ اور خارجہ سیاست وہیں سے نکلے، اور یہاں رہنے والے اقوام اور عوام کے زبانوں کا احترام ہو، پشتو کا احترام ہو، بلوچی کا احترام ہو، براوی کا احترام ہو۔ سندھی کا تو ہے، سندھی تو یہاں کی قومی زبان ہے۔ اردو لنگوا فرانکا ہے، لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے بہترین خدمتگار بننا چاہتے ہیں، بھلے ہم ہار جائیں، مولانا ہار جائے، بلاول ہار جائے، بیٹی ہار جائے مریم، لیکن ابھی یہ ساری ہماری پاکستان کی ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے۔ ان کو خدا کا نام دو، پوچھو، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ کہاں ہے، خارجہ پالیسی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے، کہاں بنتی ہے؟ میں تو یہ کہوں گا، ان کی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہوں گا، ہم سندھی، ہم پشتون، ہم بلوچ، ہم سرائکی، اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا خدا نخواستہ پہنچنے والا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ہمارے فوجوں کے ساتھ یا ان کے اداروں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ پاکستان کا آئین کو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہم اقوام اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ۔ اگرچہ یہ آئین ہم پشتونوں کو جو ہم اکٹھے رہ رہے ہیں ان کو ایک صوبہ مہیا نہیں کر رہا، اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے، جھگڑیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آئین بالادست ہوگا، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور افواج، جاسوسی ادارے، چاہے سیولین ہو چاہے ملٹری، ان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا۔ یہ مامون نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو نہیں کہہ رہا، یہ فضل الرحمان صاحب نہیں کہہ رہے، یہ حیدر اوتی ANP نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے داوڑ بھائی PDM والے نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ پاکستان کا آئین جب درمیان میں نہیں ہوگا، میرا آپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ میں سندھی نہیں سمجھتا، پنجابی میری زبان نہیں سمجھتا، بلوچ اردو سرائکی نہیں بول سکتا، سرائکی سندھی نہیں بول سکتا۔ ہم کو اس آئین نے جوڑا ہوا ہے، اسی کی بحالی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا انقلاب انشاءاللہ لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی۔ ابھی یہ حق بنتا ہے، یہ ہمارے جوان وہ ہیں، دوست ہیں، یہ اقتدار میں آئیں گے، میری ریکویسٹ ہوگی
بلاول بھائی سے، بلاول بیٹے سے، میرے بھتیجے سے، میرے بھانجے سے، جنگ مریم سے، باقی خبرین سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی 4 مارشالہ لگے. ایوب خان نے مارشالہ لگایا، بہت سارے ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا کہ یہ آئین خلاف ورزی ہے. اس غریب کی تنخواہ گئی، اس کے بچوں کی تعلیم گئی، اس جج کی، اس کے بچوں کی مشکلات ہوئی. لیکن ایک بہادر دوسرا نظریہ ضرورت آگے بڑھا کے فلانا وہ جا کے PCO کے تحت حلف اٹھا. ان ججوں کے درمیان ہم کیسے فرق نہیں کریں گے؟ PDM کو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں آئے گی تو ان ججوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور اپنی اصول کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے مارشلاؤں کا ساتھ نہ دیا، ہم ان کو بہت بڑا احترام کا نام دیں گے. جو تنخواہیں ان کی زیادہ گئی ہیں وہ ان کو دی جانی چاہیے، اور جنہوں نے مارشلاؤں کا ساتھ دیا، PSO کے تحت حلف، PCO کے تحت حلف اٹھائے، ان کی سرزنش ہونی چاہیے. سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پاکستان میں مارشلاؤں کے دوران بچے بچیاں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کوڑے کھائے. نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، نہ انہوں نے MPA بننا تھا، نہ انہوں نے فلانا بننا تھا. وہاں تو لوگوں کو گولیوں کے بھی شکار ہوئے. PDM کو جن کو کوڑے پڑے ہیں، چاہے وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کو ڈنڈے پڑے ہیں. ان کو ہم نے جمہوریت کے ہیروز ڈکلیئر کرنا ہے. جس کو کوڑا پڑا ہے وہ ہیرو ہے، اگر وہ لڑکی ہے وہ ہیروئن ہے، اور جو اس لڑائی میں شہید ہوا ہے وہ شہید جمہوریت ہے. یہ PDM کا پروگرام ہونا چاہیے. یہاں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی قانون کے خلاف یہ وعدہ ہمارا، یہ وعدہ ہم قومی اسمبلی کے جنگلے توڑ کر اس میں داخل ہو کر وہاں خیمے نہیں لگائیں گے، یہ وعدہ ہمارا. ہم سندھ اسمبلی پلان کر نہیں گھسیں گے، ہم بلوچستان کی اسمبلی کی بے توقیری نہیں کریں گے، ہم فلانی جگہ کچھ نہیں کریں گے، اور نہ کنٹینر لے کر رکاوٹیں ہٹا کر وزیر اعظم ہاؤس یا کسی ٹیلی ویژن پہ ہم حملہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہماری جمہوری، اگر ہماری حکم آ گیا، اگر ہماری جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں لوگ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر میری ایک تجویز تو یہ ہوگی کہ پاکستان کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے اس کے دفتر میں عوام نے طاقت کے ذریعے سے استعفیٰ مانگنے ہیں اور ان کو باہر پھینک دینا ہے. یہ